جی وعلیکم السلام۔ حقیقی بیعت جو ہے وہ در حقیقت اقرار و تصدیق میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں کرتے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہوتا ہے وہ ساری کی ساری پھر کیا ہے، اقرار تصدیق میں وہ بیعت ہوتی ہے، جو کہ مسلمان مومن کرنے کے بعد مسلمان مومن ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہم نے جو اقرار اور تصدیق، ظاہری اقرار اور باطنی علم الہی کی تصدیق کی ہوتی ہے، اس کا رکھنا، اس کے حصول میں لگے رہنا، یہ ہماری باطنی دوسری بیعت حقیقی ہوتی ہے۔ اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ قیامت تک کی اگر کسی کو زندگی ملی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی صحبت میں وہ جو حقیقی اللہ پروردگار کی ظاہری اقرار تصدیق کی بیعت میں حقیقی علم الہی کے حصول کا ہم نے اقرار اور تصدیق جانی اور ایمان کی تکمیل مانی ہوتی ہے، اس کے حصول میں لگا رہنا یہ فرض عین ہوتا ہے۔ ظاہری بیعت ایسے ہی سمجھ لیجئے جس طرح ہم سب مسلمانوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور ظاہری اقرار و تصدیق ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی کیا ہم کرتے ہیں، اپنے اپنے وقت میں استاد کی جو تعلیم، استاد کی جو صحبت نسبت ہوتی ہے، اس کا اصول ضروری ہوتا ہے، ورنہ لبے تک نہیں آتی، پی آئی ڈی تو دور کی بات ہے نا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے بجلی لگوانی ہو تو گھر کے ساتھ جو کھمبا لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ کنیکشن لینا میٹر کی منظوری کے بعد ضروری تو ہے، لیکن ہوتا وہی کنیکشن ہے جو واپڈا ہمیں دے رہا ہوتا ہے۔ تو ظاہری اگر میٹر منظور کیا ہے تو وہ گورنمنٹ واپڈا ادارے نے منظور کیا ہوتا ہے، لیکن میٹر جو ہمیں ملا ہوتا ہے وہ نزدیکی گھر کے پاس جو کھمبا لگا ہوتا ہے اس سے ملا ہوتا ہے۔ تو نسبت باطنی تو ہم سب کو حاصل ہے۔ جیسے یہ ہماری اللہ کی جو بندی ہے، انہوں نے اپنے تعلق حقیقی میں نہیں بلکہ حکمی ظاہری میں بیعت کر لی، وہ بیعت تو ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ بیعت تو ہم نے اللہ نبی رسول سب اللہ کے بندوں کو مان کر کی ہوئی ہے، لیکن حقیقی علمی حصول کے اندر جو ہم نے اقرار تصدیق اپنے اللہ کے ساتھ اخلاص میں کیا ہے، وہ قرآن اور قرآن کی تعلیم سنت جو ہے اس کا حصول ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ اس لیے ظاہری یہ کہا جاتا ہے بھائی جس کے مرید ہو بے شک اس کے مرید رہو، ہمیں بیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ اقرار اور تصدیق تو ہم نے اللہ نبی رسول کے ساتھ کیا ہوا ہے، اسی لیے وہ اس میں ہمارا کوئی بحث مباحثہ، ضروریت، فرضیت وغیرہ کا عمل دخل کوئی نہیں ہے۔ وہ جس کی بیعت ہے بے شک اس کی بیعت رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ ظاہری تو یہ بات ہے، حقیقت میں ہم نے جو اقرار تصدیق اللہ پروردگار کے علم الہی کا کیا ہے کہ مرتے دم تک، پنگوڑے سے لے کر قبر تک ہم پر جو فرضیت عائد ہو گئی ہے، اس کے حصول کے لیے استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک استاد ظاہری دنیا سے چلا جائے نا تو دوسرے استاد کی بیعت کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری جب دنیا سے تشریف فرما اللہ کی طرف ہو گئے تھے تو تب فوراً ہی تمام صحابہ کرام نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت فرمائی تھی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری ابھی روانہ ہونا مکمل نہیں ہوا تھا۔ تو یہ بات ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ کلمے بیعت کے پڑھنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جس طرح بار بار ذکر کیا جاتا ہے، اور ذکر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رابطے کا اقرار اور رابطے میں تصدیق ہوتی رہتی ہے، آخری لمحے تک اپنے سائیں جی کو، اپنے محبوبوں کو، نبی رسول کو، اپنے اللہ کو یاد رکھنا، اور ریپیٹیڈلی ریممبر دیم اگین اینڈ اگین ڈے اینڈ نائٹ ان آل واکس آف لائف، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ یہ کرتے رہنا اور یہ ہوتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرمائے۔ وہ ظاہری بیعت جو ہے وہ جس کی انہوں نے کی ہے وہ بے شک قیامت تک کیا، قیامت تک کے بعد تک کیا، وہ ظاہری اقرار و تصدیق ہے،
حقیقت میں علم کا حصول بیعت نہ بھی کریں، علم کا حصول ہم پر فرض ہے، اور یہ اللہ کے بندے کی صحبت ہم پر لازم ہے، جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی پتہ ہے کیا ہے؟ سنت کی تعلیم، سنت کی تعلیم میں علم الہی کا حصول ہے کہ اتقوا اللہ، تعلیم حاصل کرو، وکونوا مع الصادقین، اور یہ تعلیم دینے والے جو اللہ کے بندے جس کسی کو جہاں دستیاب ہو جائیں، دے وڈ بی اویلیبل، تو کیا کریں؟ یہ تعلیم حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ خصوصی عنایت ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی محبت، اپنا مشاہدہ، اپنے محبوب کی نسبت میں محبوب کا مشاہدہ دینا چاہتا ہے تو اللہ اپنا بندہ دیتا ہے، جیسے فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تم پر اللہ نے احسان فرمایا کہ تم میں اللہ نے اپنا بندہ معلم محمد ذکی رحمۃ اللہ علیہ بنا کر بھیجا۔ وما توفیقی الا باللہ۔